أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کا سفر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ہی احد ہیں، لم یلد ولم یولد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ان انسانوں میں سے اپنے کچھ خاص بندوں کو چنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے فرمایا کہ گویا ان کی اطاعت کرنا میری ہی اطاعت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اس سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا ہوگی، ان کی اتباع کر کر ہی ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جن لوگوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کو جو جن چیزوں سے خاص چیزوں سے نوازتے ہیں، کرامات سے نوازتے ہیں، معجزات دیتے ہیں، تو ان کی اتباع کرنے کے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے انہیں نہ ہی کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ سلسلے کہ جو صحابہ کرام تابعین، اہل بیت، تابعین تبع تابعین کے بعد اولیاء کرام کی سرزمینوں پر اگر ہم نظر دورائیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی ہستیوں کا ذکر کیا، اور ان میں سے ایک ہستی شاہ عبداللطیف رحمہ اللہ المعروف امام بری سرکار کے حوالے سے جن کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور انہی سلسلے میں سے آج ایک روحانی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کا میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ ممتاز عالم دین، مذہبی اسکالر، پیر طریقت، رہبر شریعت، سجادہ نشین دربار عالیہ امام بری سرکار اور جانشین ہیں رتہ ہوتا شریف سید حیدر علی گیلانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ اچھا حضرت، یہ بتائیے کہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا اولیاء کرام کے سرزمین میں اللہ تعالیٰ اپنے جن خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں اور ان سے دین کا کام لیتے ہیں، ان میں سے ایک حضرت کے حوالے سے امام بری سرکار رحمہ اللہ، ان کی دینی خدمات، ان کی کرامات، اس کے حوالے سے آج ہمیں بتائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو بھلائی کی ترغیب دے اور منکرات سے روکے، اور وہی فلاح پانے والوں میں سے۔ ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم اولیاء کرام کو قرآن میں پڑھ تو ضرور لیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ایک آیہ مبارکہ ارشاد فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیٰ ان هم الا یظنون، کہ جو صرف کتاب کو لفظوں سے پڑھنا جانتے ہیں، یہ دراصل کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ ہم بھی اس آیہ مبارکہ کو صرف پڑھ لیتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو میرے ولی ہیں ان کو روز محشر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، لیکن ہم اس کا مطلب نہیں جان پاتے کہ آیا انبیاء کرام کے بعد ایسی کون سی ہستیاں آ گئی دنیا میں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ارشاد فرما دیا کہ ان کو کچھ خوف نہیں ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ تو میں نے تھوڑی سی اس بارے میں جستجو کی کہ ایسی کون سی راکٹ سائنس ہے کہ جو ان اولیاء اللہ نے کی اور یہ اتنے مقرب ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کو 1400 سال پہلے قرآن کو نازل کرتے ہوئے یہ فرما دینا پڑا کہ ان کو کچھ خوف نہیں ہوگا۔ بے شک۔ اب ذرا ان لفظوں پہ غور کرتے جائیے گا کہ یہ ہستیاں کس لیول کی ہستیاں ہیں۔ کیا ایک عام انسان کو ان کو سمجھنا آسان کام ہے؟
اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، بے شک اور اللہ جس سے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ بے شک تو اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کرام کو اپنی رحمت سے خاص کر دیا۔ اب میں نے کہا کہ یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے ایسی کیا راکٹ سائنس لڑائی کہ یہ اس مقام تک چلے گئے۔ اکثر اوقات ہماری جب کہیں ڈیبیٹس ہوتی ہیں تو وہاں پر زیادہ ڈسکشن اولیاء کرام اور ان کی کرامات کے اوپر ہوتی ہیں، لیکن وہ کرامات ان کے پاس آئی کیسے یہ زیر بحث نہیں لایا جاتا۔ تو میں کوشش کروں گا اس چیز کو انکور کروں آپ کے سامنے۔ میں نے جب اس چیز کی طرف اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی تو میں نے سوچا کہ کیسے اس کو انکور کیا جائے اس کو۔ تو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ یاد ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اہل بیت، ان کو تھامے رکھنا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ بے شک۔ تو میں نے چونکہ میرا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے کہیں نہ کہیں جا ملتا ہے، تو اس گھرانے سے تو میرا تعلق تھا ہی، تو میں نے کہا چونکہ آپ نے فرما دیا کہ اس کتاب کو نہیں چھوڑنا، اگر چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، نہیں چھوڑو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ تو میں نے اسی کتاب مبین سے رجوع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی کہ جو لوگ اپنے مالوں میں سے میری راہ میں علل اعلان چھپ کے دن رات خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ جن کے پاس مال موجود ہے وہ تو یہ کام کر کے خوف سے مبرہ ہو جائیں گے، لیکن ایک عام آدمی جو غریب ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیسے ہوگا؟ تو پھر دوبارہ میں نے کتاب مبین سے رجوع کیا تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ نَخْبِتُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سبحان اللہ، کہ جس تک میری ہدایت پہنچی اور وہ میری ہدایت پر چلا تو اس کو بھی روز محشر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں اگر اس کو دریا کو کوزے میں بند کروں تو اولیاء کرام کرتے ایسے تھے کہ ان کے پاس جو اللہ کی ہدایت پہنچی ہوئی تھی وہ اس پر منوعن عمل پیرا ہوتے تھے۔ ٹھیک۔ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی احکامات کو منوعن مانا اور اس پہ عمل پیرا ہو کے لوگوں کو دکھایا اور لوگوں کو راغب کیا اس طرف، تو تب جا کے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ولایت کا مقام دیا۔ ٹھیک، بے شک۔ اب اس ولایت کا مقام پانے کے بعد اولیاء کرام کی جو خدمات ہیں وہ کیا تھیں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو نیکیوں کا منبع ہیں، نیکیوں کا ذخیرہ ہیں، تو آپ نے دنیا جہان کی نیکیوں میں سے سب سے افضل نیکی کس کو پایا؟ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا جہان کی نیکیوں کے ذخائر کو الٹا پلٹا کر دیکھا، مخلوق خدا کو کھانا کھلانے سے بہترین عمل کہیں نہیں پایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اب اگر ہم اس کھانا کھلانے کا ذکر قرآن میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اوائل میں ہی فرماتے ہیں کہ وہ مما رزقناہم ینفقون، کہ جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ کی راہ خرچ کرنے والی کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں، مسجد بنواؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ، اس نے فرمایا کہ وہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے بہن بھائی، اس نے کہا وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے اعزاء و اقربا، اس نے کہا وہ بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے پڑوسی، تو آپ نے فرمایا، اس نے فرمایا کہ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ تو آخر پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی یتیم، بیوہ، مسکین، جب اس نے کہا کہ میں ان کی بھی خیر گیری کر لیتا ہوں تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اللہ کی راہ میں مسجد بنا سکتے ہو۔ ٹھیک۔ تو اولیاء اللہ جو تھے ان کا جو محور تھا وہ مخلوق خدا تھی، وہ مخلوق خدا تک نہ صرف خیر پہنچاتے تھے بلکہ ان کی رہنمائی بھی فرماتے تھے، اور ان کو جو اسلام کا وہ جو اصل متعین کردہ راستہ ہے
اس پہ خود عمل پیرا ہو کے ان کو بتاتے تھے کہ اس کے اوپر آپ نے چلنا کیسے ہے۔ ٹھیک، تو جس طرح آپ نے کرامات کا ذکر کیا، تو ہر صوفیہ کرام جو گزرے ہیں، اولیاء کرام گزرے ہیں، ان کے لیے ان سے کرامت کا صادر ہونا لازم ہے کہ اگر کسی ولی سے اگر کوئی کرامت اگر ثابت نہیں ہوتی تو کیا پہچان ہے کہ ہم ولیوں کی پہچان کر سکیں؟ دیکھیں، اولیاء کرام میں دو قسمیں ہوتی ہیں جی، ایک سالکیت اور ایک جذب۔ ٹھیک، تو اہل جذب جتنے اس میں آپ کوئی نہ کوئی کرامت دیکھیں گے، کہ آپ کو یہ روایات میں مل جائے گا کہ یہ جو اہل جذب بزرگ گزرے ہیں انہوں نے کوئی ایسا فرمان جاری کیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے ثابت ہو گیا۔ ٹھیک، ہماری جو جد امجد حضرت پیر سید امام علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ رتا و تشریف علیہ، جی، آپ سے منسوب ایک چشمہ ہے کہ آپ جب حالت عبادت میں چلا فرما رہے تھے تو آپ کو پیاس لگی، ٹھیک، تو اس پیاس کے عالم میں آپ نے اس عبادت کو چھوڑنا بہتر نہ جانا، تو آپ نے اس پیاس کے عالم میں اپنے عصا مبارک کو اس زمین پر رگڑا تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ آپ نے وہ پانی خود بھی پیا، تو جب صبح ان سے ان کے جو خادم خاص تھے انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا کریں گے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ آنے والے لوگوں کے لیے شفا کا باعث ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ وہ اس میں فرق کیسے کریں گے، یہ تو ایک عام پانی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم جا کر دیکھو یہ عام پانی نہیں ہے۔ تو جب وہ مڑ کر گیا تو اس کے اوپر ایک خاص قسم کی بالائی کی ایک تہ تھی، تو ان کی اس کو خاص کر دیا گیا۔ ٹھیک، تو اب ایسے اولیاء کرام موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ کوئی نہ کوئی چشمہ منسوب ہے یا دیگر اور معاملات ہیں۔ حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے اگر آپ لودندی چلے جائیں، ان کی چلاگاہ پہ نیلا پوتو چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو مختلف چیزیں ملیں گی جو آپ کو یہ ثابت کریں گی کہ ان کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامت ان کے ہاتھ سے کرامت ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑی ایک پیشن گوئی کے حوالے سے عوام میں موجود ہے کہ حضرت امام بری سرکار رحمہ اللہ نے جو ہے ایک پیشن گوئی کی تھی اسلام آباد کے حوالے سے کہ یہاں ایک جو ہے وہ شہر آباد ہوگا جو پوری اسلامی دنیا کا مرکز ہوگا، تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں کلیئر کیجیے گا کہ بالکل اسی طرح ان سے منسوب بات ثابت ہے۔ جی بالکل، تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے، روایات کے مطابق یہ کہ حضرت بری امام سرکار نے اس وقت آج سے 500-600 سال پہلے، مختلف روایتیں کچھ 700 سال کی ہے، کچھ 500 550 600 سال کی ہے، تو آپ نے اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں پر اسلام کے نام پر ایک شہر آباد ہوگا۔ ٹھیک، لیکن میں یہاں پر اب کسی کی دل آزاری یا وہ کہتے ہیں نا کسی کو وہم نہیں دلاؤں گا یا ایک بے سکونی کی کیفیت نہیں وہ کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ ایک سوال آ گیا جی، تو آپ ہی کا ایک فرمان ہماری نظروں سے گزرا جس میں آپ نے فرمایا کہ پھر وہیں سے فتنہ بھی پھوٹے گا اور وہیں سے معاملات خراب بھی ہونا شروع ہوں گے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف نہ لے کے جائے، ہمیں ہدایت پہ قائم رکھے۔ جو بری امام سرکار نے ہمیں راستہ دیا اور انہوں نے وہی راستہ دیا جو اللہ تعالیٰ کا متعین کردہ تھا، کتاب مبین کا راستہ تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان تک اور پھر ہم تک پہنچا۔ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اسی راستے پر چلیں گے تو یقیناً ہم گمراہ بھی نہیں ہوں گے اور ہمارے پر کڑا وقت بھی نہیں آئے گا۔ یہ جو انہوں نے پیشن گوئی کی، یہ انہوں نے ایک شرط کے ساتھ منسوخ کی، اور وہ شرط یہ تھی کہ کیونکہ حالات بگڑ جائیں گے، لوگوں میں خدا خوفی نہیں رہے گی، وہ دیندار نہیں رہیں گے، تو پھر ایسے معاملات ہوں گے۔ اگر ہم نے دین کا دامن تھامے رکھا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے گا۔ ایک اور بری امام سرکار کی میں آپ کو چیز بتاتا چلوں کہ جہاں پر ابھی آپ بیٹھے ہیں پیر ہاؤس بری امام سرکار، اس جگہ کا نام آپ کو بری امام سرکار معلوم ہے؟ جی، اصل میں اس علاقے کا نام نور پور شاہ ہے۔ ٹھیک، تو بری امام سرکار کے یہاں پر آنے سے پہلے اس علاقے کو چور پور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اچھا، تو یہاں پر چوریوں کی بڑی وارداتیں ہوتی تھیں، ڈکیتیاں ہوتی تھیں۔ تو جب بری امام سرکار یہاں پر آئے تو آپ نے اپنے نور سے اس کو اس قدر منور فرمایا کہ یہ چور پور سے نور پور بن گیا۔ آج اکثر میں کچھ لوگوں کو سنتا ہوں کہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کاربند ہوتے ہیں، بظاہر دکھنے میں وہ نظر بھی ایسے آتے ہیں کہ بڑے باعمل ہیں اور باعلم بھی ہیں، لیکن ان کی طرف سے اولیاء کرام پر تنقید کی جاتی ہے کہ اولیاء کرام نے کیا کیا۔ صحیح، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اولیاء کرام کو سمجھنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ جسے توفیق دے دے وہ سمجھ سکتا ہے۔ صحیح، دوسری چیز یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ
ایک علاقہ جو چور پور کے نام سے جانا جا رہا ہے، جہاں پر چور اور ڈکیتوں کی بھرمار ہے، اس علاقے میں آپ کا آنا اور اس کا نور پور بن جانا اور انہی لوگوں کا چوری ڈکیتی چھوڑ کے حلال کاموں کی طرف راغب ہو جانا، اس سے بڑے اولیاء کرام کا وصف کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، بہت خوب فرمایا۔ اور دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جتنی تاریخ میں اولیاء کرام گزرے ہیں، بعض کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بھی بنایا، بادشاہ بنا کر بھیجا بعض رعایا کا، تو ہمیں معلوم عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ وقت کے حاکم بھی ہیں اور صوفیہ میں بھی ان کا نام ہے۔ اسی طرح بعض ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حاکم تو نہیں بنایا لیکن حاکم وقت آ کر ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، تو ایسی اولیاء کرام کے پاس وہ جو تعلیمات ہوتی ہیں، جو قرآن کا پازیٹیو پہلو ہوتا ہے جس سے لوگ کھنچتے ہیں، تو آج ہم اسے اپنانے میں اتنا دور ہیں، وہ کس طریقے سے ہم اس چیز کو اپنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، حاکم وقت جو بھی ولی اللہ بنے، اس میں جیسے دو کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایک سلک کی ہے اور ایک اہل جذب کی ہے۔ سالک جو بھی ہوگا وہ دنیا دار لوگوں کے قریب ہوگا، اس کا کام دنیا کو راہ راست پہ لگانا ہے، دنیا میں رہ کر۔ اہل جذب جو ہیں وہ دنیا سے کنارہ کش ہوتے ہیں، وہ دنیا میں نہیں بیٹھتے۔ تو جو مثال آپ دے رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنا کر بھیجا، تو وہ اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ان لوگوں میں رہتے ہوئے جہاں پر اللہ نے ضرورت محسوس کی، صحیح، دیکھیں وہ ذات ہے، وہ دیکھتی ہے، اسے معلوم ہے، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ شخص یہاں پر بیٹھا ہوا یہ بات کر رہا ہوگا، تو اس ہستی کو سب چیز معلوم ہے، تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا نزول کیا، ان کو مختلف علاقوں میں بھیجا، بے حد سادگی پائی جاتی تھی۔ دیکھیں وہ جو حاکم وقت ہیں، اگر آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مثال دے رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ ان کا جو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ کیسا تھا؟ کیا وہ بادشاہوں والا تھا؟ تو ایسا ہرگز نہیں تھا، بالکل بالکل، وہ سادگی پسند لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو ولی اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سادگی پسند ہوتا ہے، اس میں بناؤ سنگار والی بات نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا جو آج کل کے لوگ اولیاء کرام کے خلاف ہیں نا، تو وہ ہم جیسے لوگوں کو دیکھ کے ہوتے ہیں، وہ جب ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ لوگ تو چیز بہت دیکھنے میں اچھی گاڑیوں پہ بھی پھرتے ہیں، اچھی جگہوں پہ بیٹھتے ہیں، بڑا اچھا لباس ہوتا ہے، پروٹوکولز ہوتے ہیں، تو یار اگر یہ اولیاء اللہ کرتے تھے تو پھر تو یہ کام بندہ بھی کر رہا ہے، ایک بزنس مین بھی کر رہا ہے۔ تو میں یہاں پر تھوڑا سا سمجھاتا چلوں کہ ہم پیر ہیں، ہم اولیاء اللہ کے طریقے پر خود بھی چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر میں اپنے ساتھ، ہمیں اکثر محفلوں میں جب ہمارے جو نقیب ہوتے ہیں محفل کے، وہ جوش خطابت میں نا، اور اس چکر میں کہ اگلی بار پیر صاحب ہم پہ مور ثبت کر دیں اور ہمیں ہی محفل دیں، تو وہ ہمارے ساتھ بہت سے القابات لگاتے ہیں، جیسے بھی آپ نے لگایا پیر طریقت رہبر شریعت۔ میری کوشش ہوتی ہے میں اپنی محافل میں اپنے پوسٹرز کے اوپر یہ الفاظ نہ لکھواؤں، ٹھیک، پیر طریقت اور رہبر شریعت بہت بڑا عہدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں اگر اپنے وہ اب نقیب حضرات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ولی ابن ولی، تو میں اکثر ان کو ٹوکتا ہوں کہ ایسے نہ کہا کرو، کہ ہم لوگ پیر ضرور ہیں، ولایت جب ملی تو تمہیں خود نظر آ جائے گا کہ ان کے پاس ولایت آ گئی۔ تو ولی اللہ ایک بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑے قد والا مقام ہے۔ جب عام پیروں کو لوگ دیکھیں گے نا اور ان کے معاملات دیکھیں گے تو وہ پھر تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں کہ یار اگر یہ ایسے ہیں تو اولیاء اللہ کیسے ہیں؟ دین میں تو سادگی ہے، دین میں سادگی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ محبت سے پکارتے ہیں، ان کی عقیدت ہوتی ہے اس وجہ سے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سادگی اس حد تک چلی جائے، آپ میٹھے اس حد تک ہوں کہ اگلا نکلنے کی کوشش نہ کرے آپ کو۔ ٹھیک، اکثر اوقات ہم سے سوال کیا تھا کہ پیر صاحب وہ آپ فلاں محفل پہ گئے تھے، فلاں گئے تھے، تو آپ کے ساتھ بڑا پروٹوکول تھا، بڑی گاڑیاں تھیں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا یار یہ وقت کی بات ہوتی ہے۔ جب پرانے زمانے میں حضرت حضور غوث اعظم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی سفر فرمایا کرتے تھے تو آپ کے ساتھ ایک بڑا لاؤ لشکر ہوتا تھا، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، تو اگر اس زمانے میں کوئی لینڈ کروزر یا کوئی جیپ گاڑی ہوتی تو لازمی وہی استعمال ہو رہی ہوتی۔ تو میں کہا یہ ہمارے پیچھے نہ پڑو، اگر اللہ نے ہمیں دے دیے تو یہ اللہ کی تخصیص ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، تو اس لیے یہ
اس چیز پہ حسد کرنا کہ پیر صاحب کیوں بڑی گاڑی میں گھومتے ہیں، تو یہ پھر اللہ کے ساتھ لڑنے کے مترادف ہے۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ جی ناظرین، ہم لیں گے چھوٹی سی بریک، گفتگو کو وہیں سے پھر آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، وی ول بی رائٹ بیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ویلکم بیک ناظرین، پیر سید علی گیلانی صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک میں جو اولیاء کرام کے واقعات آئے ہیں اور ایمان افروز واقعات اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمائے ہیں، ان کے اوپر تھوڑی سی نظر دورا کر ہمیں تھوڑا تفصیلی بتائیے گا کہ وہ کیا واقعات ہیں اور اللہ تعالیٰ کیسے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ دیکھیے، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بیشتر مقامات پر جی نے جو اولیاء کرام ہیں ان کے واقعات کیوں درج فرمائے۔ جی اصل چیز تو یہ ہے، وہ واقعات ہم اکثر و بیشتر پڑھتے بھی رہتے ہیں، ہمیں سننے کو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے مل جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ لگتی، نہ کوئی سمجھانے والا ہے کہ آئے واقعات قرآن کریم کا حصہ بنائے کیوں گئے، ٹھیک، کیا مقصد ہے اس کا مقصد کیا تھا۔ اب ان واقعات کو اس الہامی کتاب کا حصہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو آنے والے لوگ ہیں جی ان کے لیے ایک راہ کو متعین کیا جائے کہ دیکھ لو کہ ہمارے جو وہ قریب یا مقرب لوگ جن کو ہم نے روز محشر کسی بھی خوف یا کسی بھی غم کی صورتحال سے مبرہ کر دیا، وہ اصل میں کرتے کیا تھے۔ لیکن ہوتا ایسا ہے کہ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھایا ضرور جاتا ہے لیکن اس کو سمجھایا نہیں جاتا، ٹھیک، اور جب سمجھانے کی بات آتی ہے تو پھر ایک ریسٹرکشن لگا دی جاتی ہے کہ یہ خود سے نہیں سمجھا جا سکتا کہ، اور میں تو یہ بھی سنا ہے کہ کئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یہ اگر خود سے سمجھنے نکلو تو گمراہ ہو جائیں گے۔ بالکل ایسے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی، جی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پھر کیا کتاب کی بعض باتوں کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے ہیں۔ اب ہم قرآن کی یہ بات تو مان رہے ہیں کہ جو اولیاء اللہ ان کو خوف اور ڈر بھی نہیں ہوگا، ٹھیک، ہم قرآن کی یہ بھی بات بھی مان رہے ہیں کہ وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ہم قرآن کریم کی یہ بات بھی مان رہے ہیں کہ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم یعنی غیب پر ایمان بھی لا رہے ہیں قرآن کریم کی بات پر عمل کر کے، ہم نماز بھی ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرنے کی بات ہے، خیر زکوٰۃ تو ادا کم ہی لوگ کرتے ہیں لیکن چلیں پھر بھی جو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے جو راہیں متعین کی ہیں ہم لوگوں کے لیے کہ ہم نے ان راہوں کے اوپر چلنا ہے، کیا ہم ان راہوں پہ چل رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ تفرقے بازی میں پڑھیں ہم، کیا ہم تفرقے بازی کو چھوڑ دیا ہم نے؟ اور بات چونکہ سمجھنے کی ہو رہی تھی، جی، ہم نے غیب پر ایمان بھی قرآن سے ہی سیکھا ٹھیک، اور اسی کو وہاں سے لیا، لیکن ساتھ ہی جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے جب اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے سمجھے، تو وہاں پر ہم یہ اگر ریسٹرکشن لگا دیں کہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ زبردست، اب ہم بات کس کی سنیں؟ ٹھیک، ہم یا تو آج کی جو نام نہاد علماء، نام نہاد علماء حق نے، علماء سو کی بات کریں، علماء سو کی بات نہیں، ہم ان کی بات سنیں، سوشل میڈیا پہ شور کرنے والوں کی بات سنیں جو شعور سے آ رہی ہوتے ہیں۔ حال ہی میں آپ کے سامنے ایک معاملہ حضرت بی پاک سلام اللہ علیہ کا گزرا ہوگا، تو آپ دیکھیں کہ کتنا شور مچایا جا رہا ہے اس شخص کی جانب سے، لیکن اس کی تمام باتیں شعور سے آ رہی ہیں۔ اب اس لفظ شعور اور شعور میں حرف عین کا فرق ہے، اسی عین سے علم بنتا ہے، اور یہی عین انبیاء کی بھی میراث تھی، اولیاء اللہ کی بھی میراث تھی، اور علماء حق کی بھی میراث ہے۔ یہ جو اس عین سے آ رہی لوگ ہیں نا،
یہ سوشل میڈیا ذرائع ابلاغ کے جتنے بھی میڈیمس ہیں ان بیٹھ کے شور مچاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ لوگوں کو اپنے تئیں جو انہوں نے سمجھا ہوتا ہے یہ اس کے مطابق لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی وہ عین نکل جائے، علم نکل جائے تو شور رہ جائے گا. شور رہ جائے گا. صحیح. بیسیکلی شعور اور شور میں فرق ہی عین کا ہے. صحیح. اور اس عین سے علم بنتا ہے. اور یہ میں صرف اپنی تحقیق نہیں، یہ بڑے بڑے جو محقق تھے انہوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ یہ صرف اس عین کا فرق ہے جو شور اور شعور کو کرتا ہے. ٹھیک. تو اب کہنے کا مقصد یہ کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کی بات نہ مانیں آپ، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس سے اگر سمجھنا شروع کرو گے تو گمراہ ہو جائے. صحیح. اب جہاں تک قرآن کریم کو پڑھنے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرما دیا کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، کہ قرآن میں سے جس قدر آسان ہو سکے پڑھو. بے شک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے تم میں سے بیشتر لوگ رزق حلال کے لیے باہر نکلے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تم میں سے بیشتر لوگ میری راہ میں جہاد کرتے پھر رہے ہوں گے. بیشتر لوگ اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ قرآن کو اس طریقے سے پڑھ سکیں. فقرؤ ما تیسر منہ، لہٰذا جس قدر آسان ہو سکے پڑھو. لیکن جب سمجھنے کی باری آئی تو سورہ قمر میں 4 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سبحان. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بات کو سمجھیں، جو اللہ نے فرمایا اس پر عمل کریں، قرآن کریم کو اٹھائیں. سورہ بقرہ کی دوسری آیہ مبارکہ سب چیز کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. بے شک. کہ یہ کتاب ہدایت ہے. ہم نے اس قانون اور ہدایت کی کتاب کو محض پڑھنے کے لیے رکھ چھوڑا اور اس کو غلاف میں لپیٹ کر اپنی شلفوں کے اوپر رکھ دیا. اس کو عربی کی حد تک پڑھا، تلاوت بھی کیا، لیکن اس کو سمجھا نہیں. لہٰذا اللہ کے دیے گئے احکامات سے عاری رہ گئے. اولیاء اللہ کے بھی تمام وصف، فضائل، کرامات، ان کے واقعات اس قرآن مبین میں درج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو میری مخلوق ہے یہ دیکھے کہ میرے جو ولی ہیں یہ کس راہ پہ چلے. تب میں نے ان کو یہ مقام عطا کیا. ایک چھوٹی سی بات یہاں پر کر دوں جی، کہ ایک قدغن لگایا جاتا ہے جی اولیاء کرام پہ کہ یہ انبیاء کرام کے ہوتے ہوئے ان کی ضرورت کیا تھی. جی. یہ خاص ایک کسی مسلک نے، کسی مکتب فکر نے، کسی سوچ نے ان کو بڑھاوا دے کے ان کو اوپر چڑھا لیا. ہر خانقاہ کو غلط سمجھ بیٹھے ہیں. غلط سمجھ بیٹھے ہیں. میں ایک چیز ان لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا آپ لوگوں کی وساطت سے، کچھ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا، شاید ان کے بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا. ضرور فرمائیے گا. کہ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اور اس دین کو لوگوں تک پہنچانا تھا تو کیا اللہ تعالیٰ نے کسی کے گھر میں ڈائریکٹ جا کے پہنچایا؟ تو آپ کو پتہ چلے گا ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے 2 لیئرز رکھی اوکے اپنے اور انسان کے درمیان. لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نا ایک آیت پڑھ دی جاتی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ٹھیک ہے، اس آیت کا تعلق وسیلے سے کسی جگہ پہ نہیں ہے. آپ اس کو اٹھائیں، اس سے پچھلی 8-10 آیتیں پڑھیں، آگے دیکھیں، اس کا شان نزول اس بارے میں ہوا ہی نہیں. صحیح. اس کا شان نزول تب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ میں نے اس انسان کو خلق کیا ہے، میں اس کی 2 نمبریوں سے واقف ہوں. صحیح. اور اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ جو ٹھٹھائی کر رہا ہے، یہ جو میرے ساتھ مذاق کے چکر میں ہے یا جو گمراہ کرنے کے چکر میں، تو میں اس کی شرک سے قریب ہوں. اللہ نے اس سینس میں اس کو کیا اور انہوں نے استعمال کیا کہ جب اللہ شرک سے قریب ہے تو اولیاء اللہ کیوں، ان کے مزارات پہ کیوں جایا جائے. ٹھیک. جبکہ یہ اولیاء اللہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ نہ ہی وسیلے کو ریپرزینٹ کرتے. یہ تو اللہ کا قرب بتانے کے لیے، قرب بتانے کے لیے ان لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، ٹھیک، تو اللہ کہتا ہے میں تمہاری شرک سے قریب ہوں، یہ کام نہ کرو. صحیح. اب اللہ تعالیٰ نے 2 لیئرز رکھی. فرشتوں کو بولا کہ آپ میرا پیغام انبیاء کرام تک پہنچائیں. انبیاء اکرام کو بولا کہ آپ یہ پیغام لے کے لوگوں تک چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے 2 لیئرز رکھ دیں. اب کیا اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ قدرت نہیں تھی؟ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ اللہ تعالیٰ قدرت نہیں رکھتے تھے کہ وہ اپنا پیغام ڈائریکٹ لوگوں کے دلوں میں اتارتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. 2 لیئرز رکھی، ایک حجاب رکھا اپنے اور انسان کے درمیان. تو میں کہتا ہوں جب اللہ نے اپنا پیغام پہنچانا تھا تو اللہ نے 2 لیئرز رکھی. تو جب مخلوق کا پیغام لینا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ نبی وہ، پیغمبر وہ، رسول وہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور ولی اللہ وہ جو لوگوں کی داد رسی، لوگوں کی فریادیں اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں.
کہتے ہیں نا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، بے شک، یہ اللہ والے ہیں جو آپ کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو۔ اور آخر میں امت کے اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے جو آپ پیغام دینا چاہیں؟ ہم نے الحمدللہ آج پچھلے عرصہ دراز سے جی جی ہم نے جب بھی کبھی اپنی کسی محفل کی تشہیری مہم شروع کی، بینرز، پوسٹرز، چاہے وہ سوشل میڈیا یا دیگر میڈیمز ہیں، الیکٹرانک ہے، پرنٹ میڈیا ہے، تو ہم نے اس کا آغاز جو کیا وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی آیت سے کیا، اور اس کو ہم اردو میں لکھواتے ہیں کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ ہم اردو میں اس لیے لکھواتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ بھی آتا رہے کہ ہم چاہ رہے ہیں۔ تو ہم ایک عرصہ دراز سے اس مہم پر ہیں کہ یہ جو مسالک مابین اختلاف ہے اس کو اوور کم کیا جائے۔ ختم ہم نہیں کر سکتے، ایک بشارت دے دی گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اتنے ہوں گے تو وہ ہونے ہیں، ٹھیک، وہ ہم کم نہیں کر سکتے، لیکن ان کے درمیان جو اختلافات ہیں جس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں، ایک لائن پانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ان اختلافات کو سامنے رکھ کر جو اغیار ہیں، جو ہم پہ پہلے بھی حکومت کرنا چاہتے تھے، وہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے دبا جاتے ہیں کیونکہ ہم میں آپس میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ہماری شروع دن سے کوشش رہی ہے، ہم نے سن 2014 میں ایک کانفرنس تھی، اس میں نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ اگر آپ فرقہ واریت کو ختم نہیں کم از کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن پاک کی ترجمہ کے ساتھ تعلیمی نصاب کا حصہ بنا دیں۔ وہاں پر 350 سے 400 علماء کرام موجود تھے، سردار محمد یوسف صاحب وفاقی وزیر تھے، اکرام اللہ جان صاحب ڈی جی مذہبی امور تھے، میں نے ان کو تجویز کی، اور صدر ہاؤس میں منعقدہ ایک سیرت نبی کانفرنس تھی جہاں پر مجھے عندیہ دیا گیا کہ پیر صاحب اس پوری کانفرنس میں ایک واحد آپ کی تجویز سے جو لی گئی ہے اور جلد ہم آپ سے رابطہ کریں گے، لیکن خیر وہ رابطہ نہیں کیا گیا اور نہ اس تجویز پر عمل کیا گیا۔ ابھی میں نے علی محمد خان صاحب کو لکھا ہے کہ آپ چونکہ اس معاملے میں خاتم النبیین والا لفظ بھی آپ نے ایڈ کرا دیا، اور میں نے ان کے لیے درخواست بھی کی حکومت وقت سے کہ ان کو تمغہ امتیاز سے نوازا جائے، تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس قرآن پاک کی ترجمہ کے ساتھ تعلیم کو تعلیمی نصاب کا حصہ بنائیں تاکہ جو نئی لاٹ سامنے ہمارے آئے نا تو وہ مومن اور مسلمانوں کی ہو، وہ شیعہ سنی کی نہ ہو، دیوبندی وہابی کی نہ ہو۔ تو جب تک قرآن کریم پر منون عمل پیرا نہیں ہوں گے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور سمجھیں گے نہیں، ہم نہ تو فرقہ واریت کے جن پر قابو پا سکتے ہیں، نہ ہی ہم اپنا معاشی اور سیاسی نظام بہتر کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جی ناظرین کرام، جیسے کہ قبلہ نے بھی فرمایا کہ خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلوں کی ضرورت پڑتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، انبیاء کرام کی ذات، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی صورت میں ہم اللہ کو پا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور لوگ تو کہتے ہیں ہمیں خدا چاہیے، سبھی کہتے ہیں خدا چاہیے، لیکن خدا تک پہنچنے کا قرینہ تو ہو، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ پھر پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون